یہ جو شروعات کی اس کی جشن کے طور پر، ایک تہوار کے طور پر، کچھ لوگ تیسری عید بولتے ہیں اس کو، عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی الذین تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم حضرات، حق تعالی شانہ نے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس میں حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا، ان سے وعدہ لیا، میثاق، اس بات کا کہ جب تمہارے پاس علم و حکمت آئے، نبی آئے عالم ارواح میں، یہ وحی کے ذریعے تمام امتوں سے، تمام انبیاء سے، کہ جب وہ تشریف لائیں تو اس پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یعنی ضرور بضرور، عربی میں جو لَتُؤْمِنُنَّ آتا ہے یعنی تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، لام تاکید بھی ہے، نون تاکید ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور بضرور مدد کرنا، حمایت کرنا، نصرت کرنا۔ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت، باسعادت، یہ تو اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی، لیکن اس میں اختلافات ہیں کہ وہ تاریخ کون سی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی، اس میں اتفاق ہے، لیکن تاریخ کون سی تھی اس میں اختلافات ہیں، یعنی آپ کی پیدائش میں تو بہت سارے اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں 8 تھی، بعض کہتے ہیں 9، بعض کہتے ہیں 17، 18 یا تو ایسے اختلافات ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے ان کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ ان میں سے 2 جو ہیں، ایک 8 تاریخ اور دوسرے 12، پھر انہوں نے راجح قرار دیا 8 کو، یعنی 8 تاریخ، مشہور 12۔ اسی طرح وفات میں مورخین، سیرت نگار جو ہیں وہ 12 کے لیے زیادہ مشہور ہے، یعنی وفات ہوئی اسی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، درود شریف پڑھنا، وہ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ تو آپ کا حق ہے اور اس کا حکم دیا ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے وہ رحمت اور درود پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے تم صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یہ اس کا بیان کرنا، یہ تو ہر وقت عبادت کی چیز ہے، اس میں لیکن اس کا خاص کوئی طریقہ جشن کا طریقہ بنانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو شروعات کی اس کی جشن کے طور پر، ایک تہوار کے طور پر، کچھ لوگ تیسری عید بولتے ہیں اس کو، عید میلاد النبی۔ تو عید تو اسلام میں 2 ہیں، آپ نے فرمایا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن اس کا جو خاص طریقہ ہے جشن کا، تہوار کا، یہ فاطمیین نے شروع کیا،
فاطمیون وہ اپنی نسبت لگاتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی خدمت وغیرہ کا کوئی ان کا سلسلہ تھا، ویسے خاندانی نسبت تو نہیں۔ تو انہوں نے شروعات کی، خاص طور سے ان میں ایک ہے المعز لدین اللہ، ان میں ایک بادشاہ ہوا ہے اس نے، اور اس نے 5 جشن مناتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکاری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اپنا خود مناتا بادشاہ کا اپنا جشن ہوتا، تو ان کا بڑا اہتمام کرتے، یعنی مٹھائیاں تقسیم کرتے۔ انہوں نے یہ شروعات کی۔ ان کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ زندیق، فاسق، فاجر تھے، شراب کا چلن عام تھا، زنا عام۔ یہ جو فاطمیین مصر میں ان کی حکومت ہوئی، جامع ازہر کے فاؤنڈر میں سے ہیں، وہ بنانے والے اس کے، تو انہوں نے سب سے پہلے شروعات کی اس کی جشن کی۔ تو یہ سوچ اصل میں، یہ فکر جو ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ پنجتن پاک بولتے ہیں نا، پاک جسم، 5 پاک جسم۔ ان کے یہاں سکھوں کے یہاں پیارے ہوتے ہوں 5 پیارے، تو انہوں نے پنجتن پاک میں لیتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں برائی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں دوسروں کا انکار کر دیتے ہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ۔ اسے لکھتے ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا انکار کرتے ہوں، ان کو بولتے ہیں پنجتن پاک، اور باقی کا انکار کرتے ہیں۔ تو جشن کی جو یہ شکل ہے یہ اسلامی نہیں، یہ ان کی دین ہے۔ وہ زندیق، فاسق، فاجر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جن کی مشہور تفسیر ہے، انہوں نے ان کو فاسق، فاجر وہ لکھا، تو ان کی دین ہے یہ، انہوں نے رائج کیا، اس سے پھر مسلمانوں نے یہ لے لی۔ لیکن جو پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، یعنی 4-5 ہجری تک اس کا ذکر نہیں ہے، اس طرح جشن منانے کا، تہوار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کو تقریب کے طور پر منانا، اس میں چراغاں کرنا، دوسرے کام کرنا، اس کا خیر القرون جو ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا، کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ ہے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور پوچھا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے وجہ بتایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا، یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کرتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو جو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے صحابہ، وہ جوش و خروش سے مناتے، یہ بات سمجھ کے مناتے، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، یعنی 23 سال میں کبھی نہیں منایا، نہ صحابہ نے منایا۔ اور اگر ایسے شروعات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دن یہ آیا، یہ سوچ بھی عیسائیوں کی ہے، وہ حدیث علیہ السلام کے کرسمس ڈے کو مناتے ہیں تو اس بڑا دن بولتے ہیں، سب سے بڑا دن بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ غیر مسلم جو ہیں یہ جنماشٹمی مناتے ہیں کرشن کی، اس میں بڑا چراغاں کرتے ہیں، اس میں شور غوغا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت شاہ خرچیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ان سے یہ مسلمانوں میں آئی یہ بات، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یہ تو عبادت ہیں۔ تو قرآن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق تھے قرآن پاک، یعنی قرآن پاک جو ہے آپ کے اخلاق ہیں، خصائل حمیدہ، اوصاف حمیدہ کے آپ پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات اقدس، تو آپ نے ایمان، اعمال صالحہ کو دنیا میں پھیلایا۔ تو اصل آپ کی اتباع، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ کہو لوگوں سے، کہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت فرض ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں۔ تو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین سے محبت، قرآن سے محبت، یہ ایمان کا کمال ہے، ایمان ہے،
اور یہ ایمان اصل ایمان ہے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یہاں لیکن وہ محبت وہی جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ یہودی کوئی بڑا عالم ان کا ساتھی تھا، تو انہوں نے تورات میں سے کچھ آیتیں لکھ کے دے دی، تو وہ چونکہ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آ کے پڑھنے لگے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کی وجہ سے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ دیکھ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پڑھ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ تو انہوں نے دیکھا تو فوراً انہوں نے استغفار کیا اور یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولہ، کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان کر خوش ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہیں، اسلام کو دین مان کر خوش ہیں، اور وہ ایک طرف رکھ دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام حدیث علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، اور ایک روایت میں کہ اگر تم اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے جن پر تورات نازل ہوئی جسے وہ پڑھ کر سنا رہے تھے، اگر وہ بھی ہوتے اور پھر تم ان کی اتباع کر لیتے مجھے چھوڑ دیتے لزللتم، تو تم گمراہ ہو جاتے۔ تو یہ تو دوسروں کا طریقہ لینا اور اسے عبادت سمجھ کر کرنا، یہ جشن کے طور پر منانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس سے چونکہ اس سے تو اور برائیاں پیدا ہوں گی کہ پھر دوسرا آدمی کہے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کے ولادت، ان کے یوم ولادت کو بھی مناؤ، ان کے برتھ ڈے کو مناؤ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا بڑا مقام ہے، اسلام پہ ان کا احسان ہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عاشر مبشرہ، اسی طرح بدر والوں کا احسان ہے، اگر وہ بدر کی جنگ نہ لڑتے تو ہم اللہ کا نام کہاں لیتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کی بدر کے موقع پر اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا، کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پہ تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، یعنی اور سب چیزیں ہوں گی، یعنی بزنس ہوگی، حکومتیں ہوں گی، اور مارکیٹیں منڈیاں چلیں گی، سب کھیتیاں ہوں گی، سیاست ہوگی، لیکن تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقصد بتا دیا کہ اللہ کی عبادت، اطاعت، اور اللہ کی عبادت اور اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ خیر الہدی ہدی الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھا طریقہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے خوشی کا، غم کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جشن، تو وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اسے تہوار کے طور پر، جشن کے طور پر منانے کا حکم نہیں دیا، نہ آپ نے منایا، نہ یہ تو کیا کہ آپ روزہ رکھتے تھے اس دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کرتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، لیکن جشن کا نہیں کہ شیرینی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوں، اور صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، تابعین، تبع تابعین، تو یہ 6 صدی بعد میں یہ شروع ہوا۔ شروعات کرنے والے بھی ہوئے ہیں جن کو زندیق، فاسق، فاجر، ملحد وہ لوگ انہوں نے شروعات کی، تو وہ ان کا بھی اور اپنا بھی جشن مناتے تھے وہ لوگ، تو ان سے ہم نے سیکھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری یہ ہے، سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، ان کی اتباع کی جائے اور ان کی دعوت دی جائے، لوگ آپ کی سیرت طیبہ خود پڑھیں اور پڑھائی جائے، دوسرے آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق۔ ایک صحابی ہیں تو ان کے پاس آپ کا منہ مبارک، بال ان کے پاس آیا، تو بال جو ہے، بال وہ کہ عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوائے وہ بال تقسیم ہوئے تھے، تو وہ بال ان کے پاس آیا تو وہ یہ فرماتے کہ یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ عزیز ہے، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے۔ تو وہ سب سے زیادہ حریص تھے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے نہیں منایا۔ اب کوئی دوسرا، ہم اتنے زیادہ، ہم تو دعوے دار ہیں، وہ عمل کرنے والے تھے، ہم دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آتا ہے تو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، ہاتھ کھلا سے ہاتھ چوما جا سکتا ہے، لیکن اسے ہی اصل سمجھتے ہو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، فرائض واجبات کو چھوڑتے ہیں، ان چیزوں کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور اس مسلمان کا احترام یہ فرض ہے۔ مسلمانوں سے اختلافات کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں ان باتوں پر، تو اس لیے ان چیزوں کو ضروری سمجھنا اور جشن کے طور پر منانا، یہ جو ایسا نہیں کرتے ان کو غلط سمجھنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں اسلام یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ عمل کسی کا درست نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق اعمال کو اپنانا، زندگی میں عمل میں لانا، اس کی دعوت دینا، یہ عین ایمان ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد سب سے لیا گیا، تمام نبیوں سے، تمام امتوں سے۔ اللہ نے اقرار لیا کہ وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو گرفتار کر رکھا تھا کافروں نے، اور ان سے پوچھا گیا پھر کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف، تمہاری جگہ تکلیف دی جائے، سولی پہ چڑھایا جائے، تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس وقت ہیں وہاں بھی اگر ان کو کانٹا چبھے تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جہاں وہ اس وقت خیریت سے ہیں، یعنی اس سے بھی مجھے تکلیف ہوگی۔ سولی پر چڑھانا تو بڑی بات، تو بے پناہ محبت کرنے والے تھے حضرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین، تو پسینے کی جگہ خون بہانے والے تھے۔ تو جو عمل انہوں نے نہیں کیا ایک خاص طریقے پر، تو چراغاں کر کے وہ فضول شاہ خرچیاں کر کے اس کو جلوس نکالنا، تو یہ اس طرح کا جلوس نکالنا، بعض دفعہ اس میں حادثات ہو جاتے ہیں، یہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ آج کل کا ماحول تو بہت خطرناک ہے، اس سے لڑائی ہو جاتی ہیں، فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرا سا وہ چھیڑ دیتے ہیں تو مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو جان کا، مال کا، عزت آبرو کا نقصان ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا یہ اسلام کے مطابق ہے، اور ان چیزوں کی ایجاد کرنا یہ غیر مسلموں سے، عیسائیوں کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان غیر اسلامی رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے۔